شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں اس عظیم آخری عشرے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا بہت خوبصورت اور آج کے معاشرے کی بہت اہم ضرورت بھی ہے، معذوروں کے حقوق، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ صدائے رمضان حقیقت میں رمضان المبارک کی اسپیشل ایک آواز تھی، ایک آواز ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ اس میں سوشل ایشوز جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے، اور رمضان المبارک کے فضائل و مسائل، اعتکاف کے فضائل و مسائل، اور انشاءاللہ آگے عید الفطر کے حوالے سے، چاند رات لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے حوالے سے مختلف پروگرامز کیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے مختلف پروگرامز کیے، پھر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شخصیت، عظیم ہستی کے آپ کے چند پہلوؤں کا ذکر کیا، اخلاق کے حوالے سے، آپ کی محبت، شفقت، سخاوت، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ آج کا موضوع بھی معاشرتی حوالے سے بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں معذوروں کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا معذوروں کے حوالے سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ بالکل رہنمائی کرتا ہے، اور مکمل اور درست سمت میں رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات بینات ایسی موجود ہیں جو وضاحت اور صراحت کے ساتھ معذوروں کے حقوق کا ذکر کرتی ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے بھی معذوروں کے حقوق متعین فرما دیے۔ پھر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جن کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کمپلیٹ رول ماڈل ہے، مکمل زندگی کا ضابطہ ہے، اس میں بھی ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین ملتے ہیں جو معذوروں کے حقوق کے حوالے سے ہماری مکمل رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر، شعبہ تدریس سے منسلک جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں مدحت سرائی کے لیے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد بلال انصاری صاحب، انصاری برادران میں سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ معذور کون ہیں، معذوروں کی کیٹیگری میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور آج کا جو ماڈرن معاشرہ ہے، ماڈرن سوسائٹیز ہیں، کمیونٹیز ہیں، UN کا بھی بے شک آپ ذکر کر لیجئے کہ جو بظاہر انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، اگرچہ انسانی حقوق کا سب سے اہم اور سب سے بڑا اور سب سے پہلا چارٹر تو وہ ہے جو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع، لیکن اسی کی روشنی میں ہم مومنین، مسلمان اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور پھر دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی اسلام سے روشنی پائی، قرآن و حدیث سے ہی جو قوانین اخذ شدہ ہیں انہی کو اپنایا۔ UN بھی ان کو اپنانے والا ہے، یورپین کنٹریز وہ تو خود اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں، وہی اوبے عمرز لا۔ بہرحال علامہ یاسر حسین قادری صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ معذور کون ہیں، اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور پھر معذوروں کے حقوق کیا ہیں، بالخصوص قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، تاکہ ہمارے ناظرین و سامعین اس سے مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب، معذور جی، اردو میں اس کو کہتے ہیں جو ذہنی یا جسمانی طور پر جسے عذر ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو معذور کہتے ہیں، کوئی کمی ہو ذہنی یا اس میں کوئی جسمانی، کمی ہو۔ ٹھیک ہے، اور اسلام نے انسانیت کی تقریب کا جو ہمیں درس دیا ہے وہ بلا رنگ و نسل، بلا قومیت و خاندان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسلام جو احترام دیتا ہے، جو مرتبہ دیتا ہے، اس کی بنیاد انسانیت اور تقویٰ ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور ہماری معاشرے میں یہ جو مادہ پرستی کے دور میں
پیچھے رہ جانے والے جو افراد ہیں، یہ طبقہ ہے وہ معذور افراد کا بالکل ٹھیک ہے، جو رفتار زمانہ میں زندگی کی دوڑ میں اپنی دائمی اور پیدائشی مجبوریوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ان کے بارے میں اسلام ان کے حقوق اور مرات بڑے واضح طور پر اسلام نے بیان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ بڑا قریب تر ہے مزدوروں کے حقوق اور مناعات کے حوالے سے جی، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو متوجہ فرمایا جی، کہ محبت برے انداز میں، محبت برے انداز میں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اشراف قریش حاضر خدمت ہوئے جی، اور اللہ کے رسول انہیں دین الہی کی تبلیغ فرما رہے تھے بالکل، اور اپنی حکمت کے تحت ان کے ساتھ محض گفتگو تھی۔ اللہ، اور یہی درد اور سوچ تھا کہ یہ بھی اسلام قبول کر لیں، اسلام اور جو خدا کی طرف سے پیغام تھا وہ پہنچا رہے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ حاضر ہوئے اور آپ نابینا تھے، دکھتا نہیں تھا، اور آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے کہ اللہ کے رسول منہمک ہیں گفتگو میں، تبلیغ دین میں آپ مصروف ہیں، تو اس بات کا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکا، تو آپ بار بار آپ نے مداخلت کی، آپ کا بھی سوال تھا، آپ کا کوئی مسئلہ تھا، پوچھنا چاہ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے بار بار جو انٹرپٹ کیا، بار بار دخل اندازی کی، تو کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر توجہ نہ فرمائی اور تھوڑا سا ناگواری کا اظہار فرمایا، تو اس وقت سورہ عبس کی یہ آیات ابتدائی آیات وہ نازل ہوئیں، تو یہ بڑا قریب تر ہے، اور روایات میں آتا ہے اس کے بعد کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بڑی آپ توجہ فرماتے، مزید تکریم سے نوازا کرتے، بہت شفقت فرماتے، تکریم اسے دیتے۔ آپ دیکھیے نا غزوہ احد کے اہم موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو نیابت تھی وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بخشی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نائب مقرر کیا بالکل تھا، صحیح، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزام کے ایک مریض کو اپنے ساتھ کھانے میں بھی شریک فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی یہ تو کہ حکمت تھی، ایک اللہ پاک نے محبت بڑا انداز تھا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے۔ رحمت صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی جزام کے حوالے سے، کہ کوئی بھی بیماری اس طرح متعدی نہیں ہوتی، اس میں وہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اونٹوں کو خارش لگی تو کسی نے کہا جی کہ فلاں اونٹ سے لگی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، لگتی ہے بیماری، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی، اس کو خارش کہاں سے لگی؟ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معذوروں کے ساتھ، ڈس ایبلڈ پرسنز کے ساتھ ایسا سپیشل رویہ تھا آپ کا، اظہار محبت ویسے تو عام حالات میں بھی سبھی کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن ان کے ساتھ سپیشل آپ کا ٹریٹمنٹ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھ لیجئے، غزوہ تبوک کے موقع پر جو معذور افراد تھے جن کی بینائی اور شنوائی سے جو محروم تھے، یہ مدینے میں چھوڑ گئے غزوہ تبوک کے دوران، اور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاد کے دوران کہ جو مدینے میں وہ رہ گئے ہیں نا، تمہاری ہر وادی جو تم طے کرتے ہو اس کا اجر انہیں بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیسے اجر ملے گا، وہ تو جہاد میں، جنگ میں، سفر میں شریک بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے، اللہ اکبر، ان میں شرعی عذر ان میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر طریقہ کار یہ تھا کہ جب سفر کے لیے جاتے، جہاد کا ہوتا، تو جو صحابہ تھے وہ اپنے مکانوں کی کنجیاں اور چابیاں جو تھی وہ ان معذور افراد کو دے جاتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر حکم ہوا کہ یہ جو معذور افراد ہیں یہ کھا پی سکتے ہیں اللہ اکبر، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبی سے، اور جو انہیں کنجیاں پکڑا گئی ہیں نا، یہ ان کے مکانوں سے بھی کھا پی سکتے ہیں۔ اسلام نے ان پر کوئی معاشی بار نہیں رکھا۔ اور پورے قرآن پاک میں احادیث مصطفیٰ اٹھا کر دیکھیے، جہاں جہاں مجبوروں اور کمزوروں پر انفاق کا حکم ہے، ان معذوروں اور کمزوروں میں معذور افراد بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ان پر خرچ کرنے کی ترغیب جب دی گئی ہے تو یہ بھی اسی مفہوم میں شمار ہوتے ہیں۔ بالکل، آپ نے جس چیز کا ذکر فرمایا سورہ نور میں ہے، لیس علی الاعمى حرج
ولا علی الذین حرجوا ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت عماتکم او بیوت اخواتکم، یہ سارا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے. خالاتکم فرمایا کہ تم یہ جو ہیں اپنے ماں باپ کے گھر سے، بہن بھائیوں کے گھر سے، خالہ کے گھر سے، پھپھی کے گھر سے، چچا کے گھر سے، ماموں کے گھر سے، دوستوں کے گھر سے کھا سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو کیونکہ عرب جو تھے معذور افراد کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے سے نفرت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسلام سے قبل، یعنی جس طرح وہ خواتین کے ساتھ ان کا رویہ تھا، بچیوں کے ساتھ رویہ تھا کہ انسانیت سوچ سلوک تھا، اسی طرح معذوروں کو بھی وہ صحیح مکمل انسانوں میں شمار ہی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو آئے ہی ہیں غریبوں کا سہارا بننے، آپ آئے ہیں بے کسوں کے کس ہیں، آپ تو عزتیں بڑھانے کے لیے آئے ہیں، عزتیں دینے کے لیے آئے ہیں میرے نبی. تو ایک مرتبہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجلس صحابہ میں تشریف فرما تھے تو مدینے کی ایک بوڑھی عورت آتی ہے جی، اور وہ پگلی اور مجنون تھی. ٹھیک ہے. تو وہ آتی ہے، وہ آ کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. تو جو وہاں پہ موجود صحابہ ہے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ پگلی عورت ہے، دیوانی عورت ہے، آپ کا آج کل جو اب نارمل کہہ دیا جاتا ہے آپ کا ضائع کرے گی. تو جب یہ بات سنی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے پہ سرخی آ گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا اگر یہ دیوانی ہے لیکن یہ ہے تو انسان ہے. بے شک. پاگل ہے تو کیا وہ انسان نہیں؟ بالکل صحیح. اس کے سینے میں دل نہیں ہے، اللہ اس کی کوئی تمنا اور خواہشات نہیں ہے. بے شک. تو جب یہ بات کی تو وہ عورت رو کر کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے ان میں نہیں، میں نے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے. تو لجپال آقا فرمایا جہاں تیری مرضی ہے میں وہاں پہ چلا جاتا. تو وہ لے کر چلی گئی اور عرب کی وہ تپتی ہوئی ننگی وہ ریت پر کوئی بچھونا، کوئی تخت، کوئی قالین نہیں تھا، وہ وہاں پہ بیٹھ گئی. اللہ کے رسول بھی وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے. پھر وہ عرض کرتی ہے رو کر کہتی ہے یا رسول اللہ یہ جو لوگ ہیں نا مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے دیوانی اور پگلی کہتے ہیں. میرے کریم آقا فرمایا میں منع کر دوں گا، مائی تجھے کوئی نہیں پگلی اور طویل وقت تک اس کی گفتگو. جی. اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو لڑکے ہیں نا یہ مجھے پتھر مارتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں منع کر دوں گا، تجھے کوئی پتھر نہیں مارے گا. پھر وہ کرتی ہے یا رسول اللہ میرا من کرتا ہے میں کسی کے ساتھ بات کروں، کوئی میری بات سنے. یا رسول اللہ مجھے کوئی پاس بٹھاتا ہی نہیں ہے، میری کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، میں آواز دیتی ہوں میرے پاس کوئی نہیں کھڑا ہوتا. لجپال آقا فرمایا مائی جب تیرا دل کرے بات سننے کو، جب تیرا دل کرے بات سنانے کو، میں محمد عربی تیری بات سنا بھی کروں گا تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علامہ صاحب بات یہ ہے آج بھی ہم مینٹل ہاؤسز دیکھتے ہیں، میڈیا پہ بھی دکھایا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے چند ایک لوگ ہوں گے جو مکمل اس طرح اب نارمل ہوں گے، ورنہ حقیقت میں ان کی آپ باتیں سنیں تو میں نے غور سے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے جیسے عقل مند لوگوں سے زیادہ عقل رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں، یہ بے وقوف ہیں، حقیقت میں وہ بے وقوف نہیں. جو اسلام ایسے لوگوں کو معذوروں کو تحفظ دیتا ہے، اس کائنات ارضی اور سماوی میں کوئی مذہب وہ تحفظ اور وہ حقوق اور مراعات ان کو نہیں دیتا. اسلام ان کو احساس کمتری اور معاشرتی سرد مہری سے محفوظ کرتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اسلام نے معذوروں کو جو مراعات دی ہیں اور مزدوروں کو معاشرتی منصب بھی دیے ہیں. آپ دیکھیے نا ہدایہ شریف میں ہم نے پڑھا ہے جو کتاب البیوع ہے، ٹریڈنگ کا جو معاملہ تجارت کا ہے، جو خیار شرط ہے وہ اس کی وجہ جو تھی وہ اس لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ تھا، ایک صحابی تھے اور وہ بینائی بھی کم تھی اور ذہنی طور پہ بھی تھوڑی کمی تھی ان میں. تو وہ کوئی شے خریدتے اس میں نقصان کر بیٹھتے، پتہ نہیں چلتا تھا اس کو کوالٹی کو اسیس کرنے کی کمی تھی ان میں، یہ کمی رہ جاتی. تو اللہ کے رسول نے ان کی سہولت کے لیے ایسے لوگوں کو سیفٹی دینے کے لیے میرے نبی نے خیار شریعت مشروع، نقصان سے بچانے کے لیے، جی نقصان سے خیار شرط سے مشروع فرمایا. یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خرید لی یا بیچ دی ہے تو 3 دن کے اندر اندر اس کی جو واپسی ہو سکتی ہے، یعنی وہ ڈیل کی فائنلائزیشن کو
معلق کر دیا کہ ڈیلے کر دیا کہ 3 دن بعد فائنلائزیشن ہوگی، اس کی قطعیت تب ہوگی۔ یہ خیار شرط بھی معذور افراد کے لیے ہے۔ یہ اسلام کا کتنا سونا درس ہے، اسلام کتنا احساس اور ہمدردی کا دین ہے کہ اس ایسے لوگوں کے لیے خیار شرط مشروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت سلسلہ کلام یوں ہی جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، معذوروں کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور انہیں قرآن و سنت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، آپ کے اسوہ حسنہ سے اخذ شدہ جو فقہ ہے، فقہ کی کتابیں ہیں، ان میں بھی یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جیسے علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ کوئی بھی خریدی ہوئی چیز جو ہے وہ واپس کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنا نمائندہ بھی مقرر کر سکتے ہیں، اپنا ہیلپر بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ یہ ساری سہولتیں اسلام نے بندہ مومن کو، بالخصوص جو معذور مسلمان ہیں، انہیں عطا فرمائی ہیں۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں یہ پروگرام جو اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے تحت آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ناظرین سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد بلال انصاری صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب محمد بلال انصاری صاحب۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، سبحان اللہ۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، سبحان اللہ، بے شک عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا اللہ نے تجھ کو سلطان بنایا، بے شک ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری، رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری، سبحان اللہ۔ یہ آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، سبحان اللہ، سبحان پر اللہ۔ حاصل کلام شعر ہے، سماعت کیجیے۔ آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، انشاءاللہ۔ آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے بات شک بن جائے گی
محشر میں ہماری ساری. گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہکاروں نہ شرماؤ، کیوں بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اس میں ایک شعر ہے، سماعت کیجیے اسی کے ساتھ. ساکو آس رہن ساکو آس رہن مٹھے مدنی دے، ساڈے حال تے کرم ہزار ہو سن. ابو بکر و عمر عثمان و علی، ساڈے حامی چارے یار ہو سن. انشاءاللہ ساڈے حامی چارے یار ہو سن. خوشی کیر دی گرمی دن حشر دے، او دو جلوہ گر سرکار ہو سن. جویں تابش سہرے گا دے ہاں، او دے لب ہل سن بیڑے پار ہو سن. پھر بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا، ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا. سبحان اللہ. اسی دریا سے ہوئی نہریں ہیں جاری ساری. سبحان اللہ. اسی دریا سے ہوئی نہریں ہیں جاری ساری. تم بناؤ گے قیامت میں تو بن جائے گی. تم بناؤ گے قیامت میں تو بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری. ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری. ہوں گے دنیا میں کئی اور سخی بھی ساجد، ہوگے دنیا میں کئی اور سخی ساجد، ان کے در تک ہے، ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری ساری. ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری ساری. کبھی کربلا کبھی نجف کبھی طیبہ، ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری ساری. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. عمر بھر کی ہے کمائی، یہ ہماری ساری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب. ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن
صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ بہت خوبصورت کلام، اور آج کا موضوع بہت ہی اہم، آج کے ہمارے معاشرے کی ضرورت، معذوروں کے حقوق۔ علامہ یاسر حسین قادری صاحب، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور کا ذکر کیا آپ نے، اس میں معذوروں کے مکمل حقوق کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح دیگر کئی آیات بینات میں جب قربا کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر موجود ہے، وہیں اس میں ڈسیبلڈ پرسن جو ہیں یہ بھی شامل ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کا ذکر کیا۔ سیدنا عمر بن جموح اور دیگر عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اور دیگر بھی کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ معذور تھے، اب یہ لنگڑا کر تھوڑا سا چلتے تھے ٹانگ سے، لیکن غزوہ بدر میں شامل ہوئے، غزوات میں شامل ہوئے، شہادت کا مقام پایا۔ یہ ایک مثال ہے، اور بھی صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اللہ، ہمارے اسلاف بزرگان دین ایسے گزرے۔ امام بخاری ہمیں نظر آتے ہیں آنکھوں سے نابینائی، اور پھر حدیث کے اتنے بڑے امام، حفاظ الحدیث میں آپ شامل ہیں۔ اس حوالے سے مزید گفتگو کیجئے گا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ، معذوروں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، پھر آج کا ہمارا معاشرہ کس ڈگر پر چل رہا ہے، کس نہج کی جانب جا رہا ہے کہ بعض اوقات انہی معذور لوگوں پر آوازیں کسی جاتی ہیں، ان کی معذوری جو ہے اس معذوری کو ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا دیا جاتا ہے، احساس کمتری کا باعث بنا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ اس سے بھی معذوری ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ نے کنکریوں کے ساتھ کھیلنے سے منع فرمایا، ٹھیک، اس سے بھی معذوری ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آپ نے تلوار ننگی لے کر چلنے، یعنی اسلحے کو تاننے سے بھی اور اسلحے کی نمود و نمائش سے بھی منع فرمایا، اس سے بھی منع فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے بڑے ہمارے پیارے بھائی ہیں، مہربان ہیں، ہمارے بھائی یاسر عرفات، وہ یو کے میں ہوتے ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پہ آپ گن لے کر جاتے ہیں تو وہ ایمپٹی کر کے، خالی کر کے لے جانی ہوتی ہے، لوگوں کو نظر بھی آئے ایسے، مطلب وہ پتہ وہ باہر ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں نے یہ پڑھا کہ یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں، بالکل صحیح، کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، اسلحے کے ساتھ اشارہ نہیں کیا جا سکتا، تلوار کو میان سے باہر لے کر آپ نہیں چل سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جی، اس لیے ایک معذوری۔ اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ جو معذور افراد ہیں انہیں تعلیم و تربیت کریں، انہیں علم کی دولت دیں، یہ ان کا حق ہے، نہ کہ کشکول ان کے ہاتھ میں پکڑا کر انہیں منگتے بنا دیں، اور خبردار ان سے تان و تشنیع کے ساتھ پیش نہ ہو، یہ اللہ کی تقسیم ہے، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کرو، احساس کرو، انہیں معاشرے کا ایک قابل، یعنی یہ خود تو معذور نہیں بنے، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں کہ یہ معذور خلفائے راشدین کا دور ہمیں نظر آتا ہے۔ جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، آپ جا رہے تھے تو ایک غیر مسلم، جی، اسلام جہاں مسلمان معذور افراد کو حقوق و مراعات دیتا ہے، بالکل مساوی اور برابری میں غیر مسلم معذوروں کو بھی وہی حقوق و مراعات حاصل ہے۔ بے شک۔ آپ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، جا رہی ہیں، ایک غیر مسلم بوڑھا آدمی ہے، وہ مانگ رہا تھا، اللہ اکبر، تو حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں کس چیز نے تمہیں مجبور کیا اس فعل پہ؟ وہ کہتا ہے جی جزیے نے اور بڑھاپے نے اور میری ضروریات۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اپنے خزانچی سے، غلام سے، کہ یہ کہاں کا انصاف ہے جس کی جوانی میں ہم نے اسے کام کمائی لی ہے، اور اس کے بڑھاپے میں اسے دھتکار دیں، اسے رولنے کے لیے چھوڑ دیں۔ ساتھ لے گئے، اس کی ضروریات کی ہر چیز اسے آپ نے عطا کی، اور اس کا ماہانہ وظیفہ لگوا دیا، اور ہزاروں سے متجاوز ہے یہ تعداد جو حضرت عمر فاروق کے دور میں رجسٹرڈ میں درج تھی، جو رجسٹرڈ تھے، ڈسیبلڈ تھے، اور بیت المال سے یوں کہہ سکتے ہیں فائنانس منسٹری سے انہیں اسکالرشپس ملتی تھی، جی انہیں اسکالرشپس ملتی تھی، انہیں وظیفہ دیا جاتا تھا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ کھانا کھلا رہے تھے لوگوں کو، تو ایک بندہ نا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا او بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، وہ کہتا جی میرا دائیں ہاتھ مشغول ہے، بیزی ہے، جی اس نے کہا مشغول ہے، اور آپ پھر گزر گئے، آپ دوسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا
میں نے تجھے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا. ٹھیک ہے. ایک رات میں تیسری بار بھی ہوا تو اس نے کہا یا امیر المومنین غزوہ موطا میں میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا ہے. تو حضرت عمر فاروق رونے لگ گئے اور اسی کے پاس بیٹھ کر روئے. اور پھر آپ نے اس کے کام کے لیے ایک ملازم رکھ کر دیا, اسے نوکر دیا جو اس کی تمام ضروریات پوری کرتا, جو اس کو جو حاجت ہوتی وہ لے کر جاتا, اس کے کپڑے دھوتا, اس کے کام کاج کے لیے آپ نے حکومت کی طرف سے ایک نوکر آتا. بالکل صحیح. اور جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھروں میں راشن دیا کرتے تھے تو اس میں اکثر لوگ ایسے تھے جو معذور تھے. اب وہ شرعی معذور بھی ہو سکتے ہیں, وہ جسمانی یا ذہنی طور پر بھی, کیونکہ دیکھیے کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں لوگ جان بوجھ کر نہ کماتے ہوں گے یا محنت سے دور رہتے ہوں گے, تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے, کوئی بیوائیں, کوئی یتیم, کوئی معذور, جنہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں راشن اور ضرورت زندگی مفتی صاحب. اور حضرت عمر فاروق ایک بوڑھی عورت تھی, معذور تھی, تو اس کے گھر میں جا کر کام کیا کرتے, اس کی ضروریات پورا کرتے, صفائی کرتے. تو حضرت عمر فاروق گئے تو کچھ دنوں بعد کوئی پہلے آ کر یہ کام کر کے چلا جاتا تھا, اور بعد میں جب آپ نے دریافت کیا تو وہ جانشین مصطفیٰ خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اللہ اکبر اور حضرت عمر بن جبو جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. حضرت عمر بن جبو یہ لنگڑے تھے, تھوڑا ٹانگوں سے معذور تھے, معذور تھے, چلنے سے معذور تھے. تو غزوہ بدر میں کہا اپنے بیٹوں سے کہ میں نے بھی جنگ میں جانا ہے, میں نے بھی رسول اللہ کے شانہ بشانہ لڑنا ہے. تو یہ جذبہ تھا. بیٹوں نے سمجھایا ابا جی آپ رہنے دیں, آپ معذور ہیں, آپ سے چلا نہیں جاتا, آپ کیسے دوڑ کر حملہ کریں گے, آپ کیسے حملے سے بچنے کے لیے آپ کی جو تحریک ہے, حرکت ہے, وہ آپ کے لیے بڑی مشکل ہے. تو بیٹوں نے سمجھایا تو وہ سمجھ گئے, نہ گئے بدر میں. تو جب احد کا قریب آیا وقت تو بیٹوں نے بہت سمجھایا, کہا نہیں میں نے تمہارے کہنے پہ بدر پہ میں نہیں گیا, اب احد پہ میں جاؤں گا ہی. تو بات بڑھتی رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی. تو کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جذبہ جہاد دیکھا, جب ذوق ایمانی دیکھا, تو اللہ کے رسول نے اجازت فرما دی کہ اے عمر بن جبو تو بھی شرکت کر سکتا ہے. تو حضرت عمر بن جبو اپنی اسی معذوری میں اللہ کے نام کے لیے لڑتے رہے, اور میدان احد میں آپ نے مرتبہ شہادت پر سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو معذور افراد ہیں, اسلامی حکومت کہتی ہے کہ اگر وسائل ہیں تو معذور افراد کو ملازم رکھ کر دو, ٹھیک ہے, جو ان کی حاجت پوری کرے, جو ان کے کام کرے, ان کے کپڑے دھو کر دے, انہیں کھانا کھلائیں, ان کے لیے یہ معاش کا انتظام اسلامی حکومت کے ذمہ میں ہے. ہاں آپ کی رہنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, دونوں برابر ہیں, دونوں کو مراعات برابر کی دینی چاہیے. تو یہ اسلامی ہے, اسلام کا نظام بڑا سونا ہے. میں عرض کرتا ہوں کائنات کے تمام مذاہب میں کسی مذہب کی اتنی واضح اور کھلی جو تعلیمات ہیں, جو حقوق و مراعات ڈس ایبلز کے لیے ہیں, ان پرسنز کے لیے کسی اور مذہب کمیونٹی معاشرہ ہم اسلام کا نظام ہی نہیں لاتے. اسلامی نظام میں تو ہر فرد کے حقوق کو تحفظ کیا گیا ہے. اور یہ ہمارا یہ نظام جس کو ہم سرمایہ دارانہ, یہ جمہوری نظام جس کے ہم دیوانے ہوئے جا رہے ہیں, اس نظام میں ہم دیکھتے ہیں جو نابینا افراد تھے وہ بیچارے سڑکوں پر اپنا حق و حقوق مانگنے کے لیے, وہ تم سے وظیفہ نہیں مانگتے تھے, وہ تم سے بلا عوض نہیں چاہتے تھے, وہ اسی سرکار سے, اس نظام سے وہ اپنی نوکریاں چاہتے تھے, اپنے حقوق چاہتے تھے. لیکن ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ واٹر کینن کے ساتھ ان پہ اٹیک کیا گیا, لاٹھی چارج ان پہ کیا گیا. ایسے لوگوں کو بھی یاد احتجاج کرنے پہ, حق مانگنے پہ, جو نظام مارتا ہو, جو نظام پہ تشدد کرتا ہو, تو یہ نظام نہیں ہے. جو سسٹم کی خرابی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. سسٹم ہی خراب ہے, سسٹم وہی حال ہے جو میرے مصطفیٰ, سبحان اللہ, نظام وہی سونا ہے جو خلاف راستہ کا نظام ہے. اسی میں ہر بندے کو شیلٹر ملتا ہے, اپنے حقوق کا, اپنے اموال کا, اپنی عزت کا, اپنی ناموس کی سبحان اللہ سیفٹی ہے, وہ نظام مصطفیٰ. میں نے اسی طرف شروع میں اشارہ کیا تھا کہ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ برملا اس کا اظہار کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں وی اوبے عمر's law,
کہ ہم تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں. وہ قوانین وہی ہیں نا جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے راج کیے, وہ وہی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے, جو قرآن و سنت میں اسلام کی تعلیمات میں ہمیں ملتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر جو ہیں وہ اسلام کے قوانین کو وہ انہوں نے لاگو کیا, وہ مہذب بن گئے اور وہ ترقی یافتہ, اور ہم ان سے دور ہو گئے, ان قوانین سے دور ہو گئے. اللہ اکبر. اسلام نے دیکھیے جب جہاد کو چھٹا رکن کہا جاتا ہے, بالکل صحیح, کیونکہ عام حالات میں فرض کفایہ ہے, نفیر عام کی صورت میں فرض عین ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اعلاء کلمات اللہ کے لیے اور امن و سلامتی کے لیے اور اسلام کے غلبہ کے لیے یہ ضروری ہے. اس میں بھی معذور افراد کو استثناء دی گئی ہے, بے شک دی گئی, اور بلکہ یہ بھی حکم دیا گیا کہ کسی دشمن کا بھی معذور اور ڈسیبل پرسن سامنے آ جائے تو کچھ نہ کرو. بے شک بے شک. اور علامہ صاحب جہاد جو ہے اگر کہیں غیر مسلم مظلوم ہیں, چاہے ان میں ڈسیبلڈ بھی ہوں, تو ان کی بقا کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. جی ان کی, اور یہ کائنات کے انتظام کے لیے جہاد ضروری ہے, فرض ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ جو مغربی میڈیا ہے, یہ جو لبرل لنڈے کے لبرل لوگ ہیں, یہ جو ٹی وی فارن فنڈڈ جو اور این جی اوز کے نمائندے جو بٹھائے جاتے ہیں, انہوں نے ہماری جو جنریشن ہے ان کے ذہن میں جہاد کے ورڈ کو ہی ایسا مفہوم بنا کر دیا کہ یہ لفظ سے ہی لوگ مطلب اسے اچھا ہی نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. بالکل صحیح ہے. اگرچہ دہشت گردی جو ہے وہ تمام معاشروں میں کہاں نہیں ہے, لیکن صرف اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دینا, حالانکہ اسلام کی حقیقی تعلیمات میں دہشت گردی کا کوئی تصور ہی نہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو اسلام کے نام پر اس طرح کی چیزیں پیش کرتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کوئی ناطہ نہیں, وہ بلکہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے. اسلام کا معنی ہی امن و شانتی ہے. سبحان اللہ. امن و سلامتی ہے. سبحان اللہ. اسلام انسان تو کجا رہ گئے مفتی صاحب, اسلام تو جانوروں کو حقوق عطا, جانور بھی کجا رہ گئے, اسلام تو درختوں فصلوں کو حقوق عطا فرمایا. سبحان اللہ. اسلام تو اتنا سونا دین ہے. دیکھیے فتح مکے کے دور پر, ابھی کل 20 رمضان گزرا ہے, تو فتح مکہ پہ آپ دیکھ لیں. تو جب فتح مکہ کا ہم دیکھتے ہیں تو کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک آرمی موومنٹ تھی نا, سبحان اللہ. تو صحابہ کے لشکر جرار کے ساتھ اب تشریف لا رہے ہیں, تو اچانک ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ پلاننگ چینج ہو جاتی ہے کہ راستہ بدل کر جانا ہے. اللہ اکبر. دریافت کیا گیا کہ کیا ہوا تھا, تو پتا چلا راستے میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے, تو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے غلام کی, صحابی کی, ایک سپاہی کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو ساری آرمی جو آ رہی ہے اسے چینج کر دو راستہ, کہ ادھر سے گزریں تاکہ کتیا کو اس کے بچوں کو بھی پریشانی نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اسلام کی تعلیم بے شک ایسے ہی ہے. تو پھر آج کی ہماری اس گفتگو کا خلاصہ اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص نوجوانان اسلام کے لیے معذوروں کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ معذوروں کے حوالے سے پیغام بڑا واضح ہے اسلام کا, اور میں اسی کو دہراؤں گا کہ یہ جو معذور افراد ہیں یہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو پیچھے رہ گیا. بالکل ٹھیک. یہ پیدائشی طور پر ذہنی اور جسمانی جس میں کوئی کمیاں ہیں, ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے. بالکل صحیح. انہیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا جائے, اپنی خوشیوں میں انہیں شریک کیا جائے. اور انہیں اگر کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی اللہ نہ کرے معذور ہے تو اسے علم کی دولت دی جائے. بالکل ٹھیک. اسے سکلز دیے جائیں, نہ کہ اس کے ہاتھ میں کشکول پکڑایا جائے اور تان و تشنیع سے نہ کام. بالکل صحیح. کبھی انہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو. علامہ صاحب ایسے معذور معاشرتی اپنے لہجے کی کڑواہٹ سے کبھی ان کو دکھ اور تکلیف. اللہ علامہ صاحب میں نے خود ایسے نابینا دیکھیں جو الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں, وہ ہوم اپلائنسز ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں. بظاہر آنکھیں نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت انہیں عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے محنت کی کمائی کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ تو پھر اس معاشرے کے لیے, ایسے باقی معذوروں کے لیے وہ رول ماڈل ہی بنتے ہیں, معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمدردی کی جائے, انہیں احساس ہی نہ ہونے دیا جائے کہ وہ معذور ہیں, انہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو. جب اندر سے آپ انہیں مضبوط کر دیں گے تو یقین مانیے پھر وہ الیکٹریشین بھی جو آپ کہہ رہے تھے, اور بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں معذور افراد, اس لیے تو کوٹا مقرر کیا جاتا ہے. آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں کو معذور ہے, انہیں ایجوکیشن دیں.
پاکستان کے تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں معذوروں کے لیے مختصر سیٹیں ہوتی ہیں، بالکل، تو یہ ان کا جو فیوچر ہے وہ بڑا شاندار ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بہت خوبصورت پیغام، بہت خوبصورت گفتگو۔ ناظرین سامعین، حقیقت یہی ہے کہ جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے میں ہی مکمل ہماری نجات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی اسلام ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اور عبادات کا یہ بھی فرائض ہیں، یہ بھی ضروری ہیں، لیکن معاملات، اقتصادیات، معاشرتیات، سیاسیات، سارے معاملات جو ہیں یہ اسلام ان کی مکمل ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان معروضات پر حقیقی طور پر عمل پیرا ہونے والا بھی بنا دے، آمین۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہمارے مہمان ثنا خان، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدحت سرائی کریں گے جناب محمد بلال انصاری صاحب۔ چومے سیاں کے قدم، چومے سیاں کے قدم، پری تورے چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ چمک، یہ دھمک، یہ چمک، یہ دھمک، یہ پھبر، یہ مہک، سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے۔ سبحان اللہ، سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے۔ بے شک۔ میرا دل لے لو، میری جان لے لو، میرا تن لے لو، میرا من لے لو، میرا تن لے لو، میرا من لے لو، میرے عشق کو نسبت ہے تم سے، میرے عشق کو نسبت ہے تم سے، میرا ہار شنگار تمہیں سے ہے، میرے عشق کو نسبت ہے تم سے، میرے عشق کو نسبت ہے تم سے، میرا ہار شنگار تمہیں سے ہے۔ اور شعر سنیے۔ مجھے خوف نہیں ہے دنیا کا، مجھے خوف نہیں ہے دنیا کا، میرے سر پہ تمہارا سایہ ہے، میرے سر پہ تمہارا سایہ ہے، میری کشتی کے کھیون ہار ہو تم، میری کشتی کے کھیون ہار ہو تم، میرا بیڑا پار تمہیں سے ہے، میری کشتی کے کھیون ہار ہو تم، میرا بیڑا پار تمہیں سے ہے، چومے سیاں کے قدم، پری تورے چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے، اور میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں، میں اور کہاں سودا بیچوں، میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں، میں اور کہاں سودا بیچوں، میرے سر پہ تمہارا سایہ ہے، میرے سر پہ تمہارا سایہ ہے،
میرا سب بیو پار تمہیں سے ہے، چومے سیاں کے قدم پر تورے چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے، یہ چمک یہ دمک 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 یہ پھبر یہ مہک، سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے، سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی تھی۔ آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان